بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عمر تمہاری بقا پہلی امتوں کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسا کہ عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے تورات والوں کو تورات عطا کی، انہوں نے عمل کیا یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا، پھر وہ تھک گئے تو ان کو ایک قیرات اجرت دی گئی۔ پھر انجیل والوں کو اللہ نے انجیل عطا کی، انہوں نے عصر تک کام کیا، پھر تھک گئے، اللہ نے ان کو بھی ایک قیرات اجر عطا کیا۔ پھر تم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عطا کیا اور تم نے عصر سے مغرب تک عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دو قیرات اجر عطا فرمائے۔ اہل تورات نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ یا اللہ ان کا عمل کم ہے اور اجرت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے ساتھ جو اجرت طے ہوئی تھی اس میں کوئی کمی کی گئی، کوئی ناانصافی کی گئی، کیا میں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آگے سے جواب دیا، فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہوں عطا کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس امت کے اجر کے زیادہ ہونے اور عمروں کے کم ہونے کو سمجھایا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، 1000 سال، 2000 سال، 800 سال، 500 سال ان کی عمریں تھی، لیکن ان کے نیک اعمال کا ثواب کم تھا، اور اس امت کی عمریں جو ہیں وہ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثر عمر 60 سے 70 ہے، بہت کم اس سے آگے جائے گی، اور آج کل تو بیماریوں کی وجہ سے 50 60 70 تک تو بہت کم پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تا حیات صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو فرمایا عمریں کم ہیں لیکن اس امت کا اجر اللہ نے بڑھا دیا، بہت زیادہ اجر دیا۔ تو بطور مثال کے سمجھایا، ایک حدیث میں مزدور کا ذکر ہے، یہاں اہل تورات اور اہل انجیل کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے دین دیا، انہوں نے آدھے دن تک عمل کیا، تھک گئے، پورا دن آگے مکمل نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ان کے ساتھ اجرت ایک قیرات طے تھی وہ دے دی۔ انجیل والوں نے عصر تک کام کیا، تھک گئے، ان کو بھی ایک قیرات جو ان کے ساتھ اجرت طے تھی وہ دے دی۔ دن مکمل کرنے کے لیے یہ امت آئی، عصر سے مغرب انہوں نے کام کیا، لیکن اللہ نے دو قیرات اجر دیا کہ ان کا اجر وقت کم ہے لیکن اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ تو اہل تورات نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ اللہ عمریں کم اجر زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا فضل ہے، مزدور کے ساتھ مالک طے کرتا ہے تو جس کے ساتھ جو طے ہے وہ دے دیا، دوسرے کو کتنا دیتا ہے وہ مالک کی مرضی ہے۔ ہاں تمہارے ساتھ جو طے تھا اس میں سے کمی کی تو وہ یہ بتاؤ، تمہارے ساتھ ایک قیرات طے تھا تمہیں دے دیا، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، اگلے مزدوروں کو میں زیادہ دوں یہ میری مرضی ہے، اگلی امت کو زیادہ ثواب دوں، اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی ہے۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ اب ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ یار فلاں تو بیچارہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، یا فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا میں بیچارہ دیکھے کھاتا پھر، تو بھئی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو کوئی کون سی نعمت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کون سی نعمت زیادہ دیتا ہے۔ یہ نعمتوں کا زیادہ یا کم ہونا انسان کا کمال نہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا۔ امیر بنا دینا، غریب بنا دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کا اپنا نہیں ہوتا کہ ہم لکھ کے لے کر آئے کہ مالدار کے گھر پیدا ہوں گے تو مالدار رہیں گے، غریب کے گھر پیدا ہوں گے غریب رہیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جہاں پیدا کر دے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہے عطا کروں، ان کو میں نے ثواب زیادہ دیا، اجرت ان سے عمل کم لیا، یہ میری مرضی ہے۔ تو اس امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بہت بڑھا دیا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ احادیث میں موجود ہے
کہ پہلی امتوں کی 80 سال کی عبادت اور اس امت کے 2 نفل جو پڑے ہیں وہ 80 سال کے ثواب سے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک رات رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایسی دے دی کہ جو 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ ثواب اللہ اس پر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مختلف مواقع ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے ثواب بڑھا دیا، پہلی امتوں کو وہ چیزیں عطا نہیں کی، تو یہ اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔